السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 13 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں آپ کو نمازوں کے مکروہ اوقات کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا، غور سے سنیے گا۔ بہت سارے حضرات ایسے وقت میں نماز پڑھ لیتے ہیں کہ وہ مکروہ ہوتا ہے اور ان کی وہ نماز نہیں ہوئی ہوتی ہے۔ مسئلہ نمبر 1، سورج نکلتے وقت اور عین زوال کے وقت اور سورج غروب ہونے کے وقت، یہ جو 3 اوقات ہیں ان میں کوئی بھی نماز پڑھنا جائز نہیں، نہ ہی نفل، نہ فرض، نہ واجب، کوئی ایک نماز بھی نہیں۔ البتہ عصر کی نماز اگر کوئی پہلے نہیں پڑھ سکا ہو تو سورج غروب ہوتے وقت بھی پڑھ سکتا ہے۔ یعنی آج کے دن کی عصر کی نماز آپ نے ابھی تک ادا نہیں کی اور سورج غروب ہونے لگا ہے، مغرب کا بالکل وقت ہونے والا ہے لیکن ابھی اذان شروع نہیں ہوئی، تو آپ اس وقت بھی نیت باندھ کے آج کے دن کی عصر کی نماز صرف پڑھ سکتے ہیں۔ اور ان 3 اوقات میں سجدہ تلاوت بھی مکروہ تحریمی ہے، البتہ اگر اسی وقت آیت سجدہ پڑھی ہو تو پھر مکروہ تنزیہی ہے۔ اور نماز جنازے کے بارے میں یہ تفصیل ہے کہ اگر جنازہ پہلے سے تیار تھا تو مذکورہ تینوں اوقات میں اس پر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، اور اگر جنازہ اسی وقت تیار ہوا ہے تو اسی وقت نماز پڑھ لی جائے، مؤخر نہ کی جائے، اس میں کوئی کراہت نہیں۔ پہلے سے نماز جنازہ تیار تھا لیکن نہیں پڑھا، اچانک جب مکروہ وقت شروع ہو گیا تو اس وقت پڑھ رہے ہیں تو یہ مکروہ تحریمی ہے، لیکن ابھی جنازہ تیار ہوا تو پھر پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 2، فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد جب تک سورج نکل کر اونچا نہ ہو جائے تو نفل نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد نفل نماز آپ نہیں پڑھ سکتے جب تک سورج نکل کر خوب اونچا نہ ہو جائے۔ البتہ سورج نکلنے سے پہلے قضا نماز پڑھنا اور سجدہ تلاوت کرنا درست ہے، لیکن آپ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ فجر کے فرائض سے فارغ ہو گئے تو قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، اور سجدہ تلاوت بھی درست ہے۔ اگر آپ اس وقت تلاوت کر رہے ہو اور آپ نے سجدے والی آیت پڑھ لی تو آپ سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی عصر کی نماز پڑھ لینے کے بعد نفل نماز پڑھنا جائز نہیں، البتہ قضا اور سجدہ تلاوت درست ہے، لیکن جب دھوپ پھیکی پڑ جائے تو یہ بھی جائز نہیں۔ یعنی مغرب سے پھیکی پڑ جانے کا مطلب یہ ہے کہ مغرب کی اذان سے تقریباً 15 سے 20 منٹ پہلے کا وقت، ٹھیک ہے، اس وقت میں آپ قضا نماز بھی نہیں پڑھیں اور سجدہ تلاوت بھی نہ کریں تو بہتر ہے۔ نمبر 3، فجر کے وقت سورج نکل آنے کے ڈر سے جلدی سے صرف فرض پڑھ لیے تو اب جب تک سورج اونچا اور روشن نہ ہو جائے تب تک سنت نہ پڑھے، جب سورج اچھی طرح روشن ہو جائے تب سنت وغیرہ جو نماز چاہے پڑھے۔ فجر کی سنتوں کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ دنیا کی ہر چیز سے افضل چیز ہے، تو اس لیے فجر کی سنتوں کا بہت اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ اب کسی دن آپ فجر کے وقت میں صبح اٹھے اور لیٹ ہو گئے تھے تو آپ صرف اتنا ٹائم آپ کے پاس باقی تھا کہ آپ فرض پڑھ سکتے تو آپ فرض پڑھ لیں، لیکن پھر انتظار کریں 10 منٹ، کیونکہ جو مکروہ وقت ہوتا ہے 10 سے 15 منٹ کا ہوتا ہے، تو جب سورج اوپر کی طرف آ جائے، خوب روشن ہو جائے تو آپ سنتیں بھی پڑھ لیں۔ مسئلہ نمبر 4، اگر فجر کی نماز پڑھتے ہوئے سورج نکل آیا تو نماز نہیں ہوئی، سورج خوب روشن ہونے کے بعد قضا پڑھے، اور اگر عصر کی نماز پڑھتے ہوئے سورج غروب ہو گیا تو نماز ہو گئی، قضا نہ پڑھے۔ عصر کی نماز میں آپ کو میں نے شروع میں بتا دیا کہ چھوٹ دی گئی ہے اس حوالے سے، صرف اس دن کی عصر کی نماز۔ لیکن اگر فجر میں آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ نے نماز شروع کی تھی اور سورج نکل آیا، ٹائم ہو گیا اس کا، تو پھر آپ کی فجر کی نماز نہیں ہوئی، سورج خوب روشن ہونے کے بعد آپ دوبارہ پڑھیں گے۔ مسئلہ نمبر 6، عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے سونا مکروہ تنزیہی ہے، نماز پڑھ کر سونا چاہیے، لیکن اگر کوئی مریض ہو یا سفر سے بہت تھکا ہوا ہو اور کسی سے کہہ دے کہ مجھے نماز کے وقت جگا دینا اور وہ دوسرا وعدہ کر لے تو سو جانا درست ہے۔ نمبر 7، جب امام خطبے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ جائے، چاہے خطبہ جمعے کا ہو یا عیدین کا یا حج وغیرہ کا، تو اس وقت نماز شروع کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ مسئلہ نمبر 8، جب فرض نماز کی تکبیر کہی جا رہی ہو تو اس وقت بھی نماز مکروہ تحریمی ہے، البتہ اگر فجر کی سنتیں نہ پڑھی ہوں اور غالب گمان یہ ہو کہ اگر ایک رکعت جماعت کے ساتھ مل جائے گی، یا بعض علماء کے قول کے مطابق تشہد ہی مل جانے کی امید ہو تو فجر کی سنتوں کا پڑھ لینا مکروہ نہیں۔ اسی طرح جو سنت مؤکدہ شروع کر دی ہو اس کو پورا کر لے۔ نمبر 9، عیدین کی نماز سے پہلے نفل نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، چاہے گھر میں پڑھے یا عیدگاہ میں، اور عیدین کی نماز کے بعد صرف عیدگاہ میں نفل پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ مسئلہ نمبر 10، اوقات نماز کا تعین اوقات نماز کے لیے بنائے گئے نقشوں سے کرنا جائز ہے،
اسی طرح سمت قبلہ کی تعین کے لیے قبلہ نما کا استعمال بھی درست ہے، جو آج کل موبائلوں میں موجود ہیں۔ اور یہ جو نقشہ ہے انشاءاللہ میں کراچی کا نقشہ تو گروپ میں آپ کو سینڈ کر دوں گا، تو اسی کے مطابق آپ اپنے یہ زوال کا وقت، سورج طلوع ہونے کا وقت، غروب ہونے کا وقت بھی دیکھ کے اپنی نمازوں کا اہتمام کیا کریں۔ اور جو باقی حضرات ہیں وہ بھی نیٹ سے اپنے اپنے شہر کا ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اسی کے مطابق اپنی نمازوں کو پڑھا کریں۔ ٹھیک ہے، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔